اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفرٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کلچر بڑا وسیع لفظ ہے۔ عام طور پہ ہم آج کل یونیورسٹیوں میں فرنٹ بن گئے ہیں۔ کون سے فرنٹ ہیں جی؟ یہ سندھی فرنٹ، یہ بلوچ فرنٹ، یہ پٹھان فرنٹ، یہ پختون، اور یہ وہ پنجابی فرنٹ، اور یہ کشمیری فرنٹ، اور پتہ نہیں کون کون سا فرنٹ ہے۔ یہاں تک رہیں تو کافی تھا، صوبوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ عجیب عجیب سے فرنٹ آ گئے ہیں جی۔ گجر فرنٹ، وہ جی میو فرنٹ، جٹ فرنٹ، ارائن۔ بات یہ ہے کہ جتنا آپ خود کو تعصب کا شکار کرتے جائیں گے، پنجابی ہیں تو بس پنجابی ہیں، سندھی ہیں تو سندھی ہیں۔ ان کلچرز کو اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھی چیزیں ایک پاکستانی کلچر بنانے کے لیے ہم انہیں آپس میں سمیٹیں۔ لیکن بہرحال ہم کن روش پہ جا رہے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کا کام ہے کہ اسے بہتر سے بہتر طریقے میں۔ تو کلچر جو ہے نا، وہ بیسیکلی بڑا واسٹ لفظ ہے۔ اس میں رہن سہن آ جاتا ہے، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، مہمان سے ٹریٹ کرنا، مہمان کو کس طرح گھر میں اکوموڈیٹ کرنا ہے، یعنی ساری چیزیں، کھانا پینا، بولنا، بیہیو کرنا، یہ ساری چیزیں کلچر کا حصہ ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایران سے کبھی گزرے، 10 گاہک دکان میں بیٹھے ہیں، 11واں اندر داخل ہو رہا ہے نا، تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے ویلکم کہے گا کہ آؤ بھائی، اور وہ بیٹھ جائے گا تو پھر باقیوں سے دوبارہ۔ ہمارے یہاں 2 گاہک بیٹھے ہوں نا، تیسرا آ جائے تو اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا سا کلچر کا فرق ہے۔ تو بہتر کلچر جو ہے اسے اپنانا۔ تو ہمارا جو کلچر، ہم کلچر آج کل بڑی اجاگر کر رہے ہیں، اس کلچر میں یہی ہمارے نزدیک ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اچھے سے اچھی چیز جس علاقے کی ہمیں ملے اسے ایک قومی چیز کے طور پہ ہم اپنا لیں۔ تو پنجاب کا بڑا رچ کلچر ہے، بڑا وسیع کلچر، اور پنجاب کے کلچر میں سب سے زیادہ جو نمایاں چیز ہے نا، وہ میلے ٹھیلے ہیں۔ پنجاب میں اتنے میلے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب پاکستان بنا ہے نا، تو اس وقت پنجاب کی آبادی میں 17% سکھ تھے، 13% تقریباً ہندو تھے، اور 70 سے کچھ کم جو تھے پرسنٹیج مسلمانوں کی تھی۔ 1% کے لگ بھگ عیسائی یا دوسرے لوگ تھے۔ اب وہاں جتنے ہم میلے مناتے تھے، جو ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے میلے پنجاب کے تھے۔ ان کا کسی مذہب، کسی کلچر سے کوئی تعلق، کسی مذہب یا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 1947 کے بعد بڑی چیزیں بدل گئی ہیں۔ بہت سارے میلے جو ہیں وہ غیر اسلامی قرار دے دی ہیں، بعضوں کو کافر یہاں قرار دینا تو ایک رسم آنا چاہیے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں اسے کافر قرار دے دے، ساری قوم اسی کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ چھوڑو اس کو، ابھی یہ کافر ہے تو اس کا کلا کما بھی کر دیا جائے۔ تو بہرحال بہت سارے میلے بھی اسی کی۔ پنجاب میں جب فصل پکتی ہے یہ گندم کی، تو اور وہ اس وقت سرسوں بڑا پھول رہا ہوتا ہے، تو سرسوں کے پیلے پیلے پھول نکلتے ہیں۔ وہ شاید آپ نے دیکھے ہو کہ وہ پیلے پھول جب نکلتے ہیں نا، تو اس وقت پورے پنجاب میں ہر جگہ ایک میلے کا اہتمام ہوتا ہے۔ کھیتوں میں لوگ بنگڑا ڈالتے ہیں، اور اس میلے کو بیساکھی کا میلہ کہتے تھے۔ اب بیساکھی کا میلہ جو ہے نا، وہ شاید سرحد پار رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہاں کی 70% آبادی جو تھی مسلمانوں کی تھی، اور مسلمانوں کا جو کچھ تھا وہ ڈومینیٹنگ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چلا گیا۔ ہم تو یہ پنجاب، ہماری ذاتی کوئی کشمکش سیاسی نہ ہوتی، اور ہم نے سیاسی طور پر مار نہ کھائی ہوتی، تو پھر فیروزپور اور گرداسپور یہ ہمارے پاس ہی تھے۔ گرداسپور ہمارے پاس ہوتا تو کشمیر کا جھگڑا بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ ہماری ناکام سیاست کا کمال ہے کہ یہ چیزیں ہم سے چلی گئیں، اور اب ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں کافر ہے اور فلاں
میلہ مسلمان ہے، لیکن یہ میلے تب بھی ہوتے تھے، آج بھی لوگ اسی طرح مناتے ہیں۔ بھنگڑا پنجاب کا رقص ہے، اور یہ جب بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے تو بپنا لوگ اس بھنگڑے میں ڈانس کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جو گھر سے کبھی نہیں نکلتی، وہ بھی وہاں کھیت میں اپنے رقص کر رہی ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے ایک چیز۔ تو میلوں کی ایک کثرت تھی ہر گاؤں میں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی پیر فقیر جس کا ڈیرا وہاں رہا، وہاں اس کا مزار ہے، اس مزار پہ بھی ایک میلہ ہوتا تھا۔ اچھا، میلوں میں بڑی عجیب کہتے ہیں کہ گاؤں میں دو ایسی انجمنیں ہوتی ہیں جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ترنجن۔ ترنجن میں گاؤں کی ساری عورتیں آ کے نا ایک احاطے میں بیٹھتی ہیں، وہ چرخہ کاتا، گھر کا کام کیا، کوئی سبزی کاٹی، وہاں گپ شپ لگائی اور باقی گھر جا کے کام کر لیا۔ اور دوسرا چوپال، وہاں گاؤں کے سارے مرد اکٹھے ہو کے نا تو سیاسی بیٹھک لگاتے تھے۔ اب یہ جو لوگ بچھڑ جاتے تھے، بچیاں تو جب شادی ہو گئی تو گاؤں سے چلی گئیں، کہاں گئیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ جو لڑکے ہوتے تھے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے، تو وہ جب چلے جاتے تھے نا تو آج سے 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے تک بھی میں نے دیکھا ہے کریز تھا۔ یونیورسٹی میں بچوں سے بات کرو نا تو کہتے تھے جی میں ذرا 3 دن کے لیے گھر جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں؟ میلہ ہے جی۔ صرف اس لیے کہ میلے میں بہت بڑی اٹریکشن یہ ہوتی تھی کہ وہ سارے لوگ جو بچھڑے ہوئے ہیں نا وہ کوشش کرتے تھے کسی طرح میلے پہ آ جائیں، اور ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، اور وہ ملاقات بس سالوں بعد ہوتی تھی، اور اس ملاقات کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ بچھڑے ہوئوں کو ملنا جو ہے نا وہ تو بہت بڑا رب العزت کا انعام ہوتا ہے، چنانچہ لوگ سارے کام چھوڑ کے ان میلوں میں جاتے تھے۔ تو یہ پرانی بات ہے۔ اب وہ میلے کم ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گئے، لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھینچا تانی۔ لیکن اب جو ایک نئی ڈگر چلی ہے کلچر کے ساتھ ساتھ، کتاب میلے کی۔ کتاب میلے کا مقصد بھی وہی ہے۔ کسی یونیورسٹی میں جب خاص طور پہ ہوتا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ابھی خالد صاحب جو وائس چانسلر ہیں انہوں اور ان کے ساتھیوں نے جو میلہ کیا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو کتاب دوست جو لوگ ہیں وہ آ کے کتابیں نسبتاً کافی کم قیمت پہ وہاں سے خریدتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے یونیورسٹی کے وہ طالب علم جنہیں چھوڑے 20 سال 50 سال بلکہ 70 سال ہو گئے ہیں، وہ بوڑھے لاٹھی ٹیکتے ہوئے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے اس کوریڈور سے گزرتے ہیں تو کوئی 2 4 6 میں بھی گیا ہوں تو کوئی 20 واقع ملے ہیں، کچھ نئے بنے، کچھ پرانے، کچھ تو ان ساروں سے ملا تو کہتے ہیں نا اے دوست کسی حمد میں دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح اور خضر سے۔ تو کئی خضر مجھے ملے، کئی مسیح ملے، اور میں نے ایک پلیئر فیل کی، کتابیں بھی لایا، بازار سے سستی بھی ملی تھی۔ چنانچہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے یہ میلہ کیا۔ کاش پوری قوم میں یہ جذبہ جاگے، اس طرح کے میلے ہوتے رہیں، لوگ ملتے رہیں، لوگ خوش ہوتے رہیں۔ یہ میلے خوشیاں بانٹتے ہیں، کتاب علم بانٹتی ہے، تو یہ کتاب میلہ 2 کام کرتا ہے، علم بھی بانٹتا ہے، خوشی بھی بانٹتا ہے۔ تو کاش ایسا ہوتا رہے، ہم خوشیاں سمیٹتے رہیں، ہم علم سمیٹتے رہیں۔ اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔